السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ISI کے چیف کو سزا سنائی گئی، 14 سال آلموسٹ میکسیمم جو سزا مل سکتی ہے وہ سنائی گئی۔ اور جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پہلی دفعہ فوج کے اندر خود سے اس طرح کا احتساب ہوا کہ یقینی طور پہ کہ بھئی اپنے اتھارٹی استعمال کی، مس یوز کی، کرپشن کی بھی بات، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ پالیٹکس میں جو مداخلت ہے اس حوالے سے بھی سزا دی گئی۔ تو ان سم ویز دیر آر سیورل فرسٹ ان دس سچویشن۔ اچھا، اب آگے کیا ہونے والے آپ سنیے گا کل کے دن میں، اور آج خواجہ آصف نے ایکچوئل ڈیفنس منسٹر نے کیا کہا، اگلے فیز کا سنیے۔ ابھی اور بھی مسائل ہیں، چارجز ہیں جن کے اوپر قانونی کارروائی جو ہے کی جائے گی، اور اس میں زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں لگے گی۔ اور ناظرین یہ سنیے گا کہ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز انہوں نے کیا کہا کل ہمارے شو میں، یعنی کہ اگلے فیز کی جو بات کی انہوں نے۔ آگے آئندہ آنے والے فیز 2 باقی بھی لوگ اس میں آ سکتے ہیں یا آئیں گے، وہ لوگ ہیں جو بینیفیشری ہیں۔ بالکل ٹھیک ناظرین، ہم نے سنا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیز 2 بھی ہوگا، آگے بھی دیکھا جائے گا کہ اس پہ کیا ہوگا اور احتساب اور بھی کن کن لوگوں کا ہوگا۔ کل بھی ہم نے ایک ایشو اٹھایا تھا کہ جو کمانڈ ہے فوج کے اندر وہ بڑی اہم ہوتی ہے اور کمانڈ اتنی پختہ ہے، اتنی اہم ہے، اور تھرو آؤٹ ہسٹری ہم نے دیکھا ہے کہ ہوا بھی نہیں گزرتی، یعنی کہ اور اگر ہو جائے تو پھر لوگوں کو، یعنی چاہے کھر صاحب ہوں، چاہے کرنل آفریدی ہوں، چاہے شروع کے دنوں میں جنرل اکبر ہو، تو ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرف یقینی طور پہ ISI کے جو چیف ہوتے ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو، اور اس وقت کے پرائم منسٹر جو ہیں ان کے حوالے سے ظاہر ہے سوال جواب اور احتساب، یہ اس پر باتیں ہو رہی ہیں کل سے۔ دوسری طرف جو ملٹری کے کمانڈ ہے، جنرل باجوہ ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور پھر یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا کیا رول بنتا ہے، ان پر کیا ذمہ داری آتی ہے جب اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ بات جو آج ہو رہی ہے اور جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس پہ تو بہت سے لوگوں نے، جب معاملات ایسے تھے اور جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور جنرل فیض کا یہ رول تھا، تو اس وقت بھی کہنے والے کہتے تھے اور سوال اٹھاتے تھے، اور اس وقت کی ٹاپ کمانڈ کے حوالے سے بھی سوال اٹھائے جاتے تھے when they were all in power تو holding their positions۔ تو ہم کیا سمجھیں کہ پاکستان کی تاریخ کو لیتے ہوئے اور جو حال میں اس وقت معاملات ہیں، ایک بڑی آج دلچسپ بات تھی، پہلی مرتبہ نہیں کہ ڈیفنس منسٹر نے، خواجہ آصف نے بڑی کلیئرلی کہا یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، جو اس وقت سسٹم ہے اس میں فوج کا اور سویلین حکومت ہے اس کا جو ایک رول ہے اور پالیسی ان پٹ وغیرہ میں اٹس کرسٹل کلیئر، اور اس پہ بڑی کلیئرلی خواجہ آصف پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور بھی لوگ بات کر چکے ہیں، اور آج پھر خواجہ آصف صاحب نے ریپیٹ کیا۔ تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ہم کیا سمجھیں کہ آگے آنے والے دنوں میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے فوج کے اندر کی، ہم اس سے کیا توقع کیا ہونی چاہیے، ہماری کیا ہوگی توقع، اور دوسرا یہ کہ واٹ ڈز دس مین فار اوور آل پالیٹکس، اور اگین آئی ریپیٹ کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا کیا رول بنتا ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج ڈسکشن میں ایسے لوگوں نے، دو تو ایسے ہیں who've seen decades of Pakistan's politics very closely۔ ایک ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب ہیں، نیڈز نو انٹروڈکشن، سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ، پروگرام بھی کرتے ہیں رپورٹ کارڈ ایٹ جیو نیوز، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عمار مسعود صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں اور چیف ایڈیٹر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، چیف ایڈیٹر وی نیوز کے ہیں، ہم لوگ دنیا نیوز میں ساتھ تھے اور چینلز پہ بہت رہے، اینڈ ہی ہیز اے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف پالیٹکس ان دس کنٹری۔ بیرسٹر سعد رسول ہے، عمر میں کم ہے لیکن ان کا جو اپنا تجزیہ ہے اور جو یہ جس طریقے سے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو ہی ہیز اے ویری سوبر سیریس ویو آن تھنگز آلسو۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ مظہر آپ سے شروع کرتے ہیں، ذرا بتائیے گا کہ کیا اب معاملات آپ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں، جو ابھی تک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ نسیم۔ دیکھیے ظاہر ہے ڈیولپمنٹ تو بہت اہم ہے، اور جس طرح ظاہر ہے آج کل سے جو میڈیا میں جس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے، اور کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی فارمر ISI چیف کو جو ہے نا وہ سزا ہوئی ہے، اور ان کے حوالے سے مختلف ISI چیفز کے حوالے سے مختلف باتیں تو آتی رہی ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی کا ٹرائل ہوا اور پھر کنوکشن ہوئی۔
لیکن کیا، اور جس میں جو چارجز ہیں وہ بہت اہم ہیں. ایک تو ظاہر پراپرٹی وغیرہ کے حوالے سے جو چارجز ہیں وہ الگ ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو پاکستان کی پالیٹکس کو امپیکٹ کر سکتا ہے اگر واقعی اس کو ایک مثال بنا کے آگے بڑھا جائے، اور وہ ہے سیاست میں مداخلت. اور یہی وہ نقطہ ہے جس نقطے پہ ہمیشہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ جو سیاست میں انوالومنٹ ہوتی ہے، اور ہم نے ماضی میں دیکھا، آپ جنرل حمید گل سے اٹھا لیں، آن ورڈ اس سے پہلے بھی اٹھا لیں، لیکن اس کے بعد اگر ہم اٹھا لیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ کس حد تک پالیٹکس میں انوالومنٹ رہی ہے. یعنی حمید گل تو برملا کہتے تھے کہ ہاں میں نے بنائی، آئی جی آئی بنائی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، دس از ویری امپورٹنٹ. اور لیکن مجھے جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، وہ ظاہر مسلم لیگ نون کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے، کیونکہ وہ ہرٹ ہوئے ہیں جنرل فیض کی پالیٹکس سے. لیکن یہ چیز کیا کوئی مثال بنے گی، ادارتی مثال بنے گی؟ ادارہ یہ طے کر لے گا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ طے ہے کوئی بھی ادارتی سطح پہ. اور اگر کوئی انڈیویجول انوالو پایا گیا تو اس کے ساتھ ایسا ہی احتساب ہو سکتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں جو ابھی دیکھنی ہیں. اور لیکن یہ ظاہر ہے یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور اس کو اگر واقعی جس وجہ سے اور جو ان پہ الزامات تھے، اور ابھی ظاہر ہے ان کا پاس رائٹ آف اپیل ہے، اور ان کا جب پوائنٹ آف ویو سامنے آئے گا وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن ہونا ایسا ہی چاہیے، اور اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی سبق ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہونا چاہیے کہ جو پاکستان میں سیاسی جماعتیں بناتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، حکومتیں توڑتے ہیں. تو اگر یہ اس کو ایک مثال بنا کے ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کی پالیٹکس اور پاکستان کے ڈیموکریٹک کلچر کے لیے اچھا ہوگا. لیکن اگر اس میں بہت بڑا اف ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں ظاہر انتظار کرنا پڑے گا. جی تو یہ بتائیے گا عمار، آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا. مجھے تو اگر ہم ماضی میں جائیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے ایک تاریخ عہد کا نام تھا. بہت سارے واقعات ہیں جو برے واقعات ہیں، ان سب میں سر فہرست نام جنرل فیض حمید کا نظر آتا ہے. دھرنے کی بات ہو، ٹی ایل پی کے حوالے سے بات ہو، 9 مئی کا واقعہ ہو، انتخابات کی بات ہو، اور یا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو بلیک میل کرنے کی، مار پیٹ کی اور اس سے زمین ہتھیانے کی بات ہو، ایک نام سرفس پہ آتا ہے اور وہ جنرل فیض حمید کا ہے. مجھے یہ یاد ہے، اور آپ کو بھی یقین یاد ہوگا، کہ جب گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب نے جلسہ کیا تھا اور انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا تھا، جنرل فیض حمید کا نام لیا تھا، اس وقت مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن تھی، کوئی شخص یہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آخر میں حالات اس نہج پر آ چکے ہوں گے. لیکن ان حالات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف بہت خوش قسمت آدمی رہے ہیں. انہوں نے 9 آرمی چیف کے ساتھ کام کیا ہے، 6 کو اپوائنٹ کیا ہے، اور جب انہوں نے جنرل فیض حمید کے بارے میں گلا کیا تو جنرل فیض حمید اپنے انجام کو پہنچے ہیں. آپ نے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کو یقیناً بہت غور سے دیکھا ہوگا. اس کے اندر زیادہ تر ذکر ہو رہا ہے آخری پیراگراف کا، لیکن اس پیراگراف سے پہلے بھی جو 2-3 باتیں ہیں وہ بڑی واضح باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹرائل ہوا ہے پورے شفاف طریقے سے ہوا ہے. جنرل فیض حمید کو ہر طرح کی قانونی معاونت فراہم کی گئی ہے. 15 ماہ اس کے اندر لگے ہیں، اور آخر میں جو دوبارہ پریس ریلیز آئی ہے جس میں 2 لفظ دانستہ اور سیاسی، یہ 2 لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک سزا کے سلسلے کی ابتدا ہے. جو لوگ اس کو انتہا سمجھ رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا، میرے خیال میں انہیں آنے والے زمانے کے بڑے واقعات کا انتظار کرنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ افواج پاکستان کے سینے میں ایک زخم کی طرح ہے، اور اس حوالے سے کسی شخص کی بھی انوالومنٹ ہو، چاہے وہ فوج کا کوئی ہو، سیاستدان ہو، سوشل میڈیا پر ہو، اس کو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کسی بھی حوالے سے معافی مل سکتی ہے. جنرل فیض حمید کے حوالے سے کچھ شواہد تو ملتے ہیں، لیکن اس کا حتمی اعلان ہمیں ISPR کی جانب سے ہی ملے گا.
جی عمار، اس سے پہلے میں ان کے پاس جاؤں، سعد کے پاس، ویری کوئکلی اگر بریفلی آپ یہ ذکر کر سکیں، آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو ہم نے 2 منسٹرز کو ابھی سنایا ان کی کلپ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں اور بھی ہوگا. تو کیا آپ کس طرف آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے؟ کیا مطلب دس از این آن گوئنگ ٹرائل اور اس میں اور لوگوں کو بھی پوچھ گچھ؟ جی بالکل جو امکانات ہے. اچھا، ISPR کی میٹنگز میں گزشتہ دنوں ہم جاتے رہے، بارہا ان سے ہم نے جب یہ ٹرائل کا نتیجہ نہیں آیا تھا ان سے یہ پوچھا کہ جنرل فیض حمید کے ٹرائل کا نتیجہ کیوں نہیں آ رہا، اتنی دیر کیوں نہیں لگ رہی. تو اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے تو انہوں نے یہ بات بارہا کہی کہ اس لیے دیر لگ رہی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پوری تسلی سے قانونی معاملات پورے کر کے اس کے بعد اس کا نتیجہ نکالا جائے، اس لیے کہ یہ کسی ایک عام جنرل کا ٹرائل نہیں ہے، یہ سابق DG ISI کا ٹرائل ہے، جو کہ بہت ہی اسٹرانگ شخص تھا، جو اپنے طور پر مستقبل کا آرمی چیف بن رہا تھا، عمران خان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہا تھا. یہ سارے ظاہر باتیں اگر آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، تو یہ باتیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں اس سزا میں اضافہ ہو سکتا ہے، کمی نہیں. بے شک. جی سعد آپ بتائیے گا، یہ 2 باتیں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بڑی انہوں نے دلچسپ طریقے سے یہ کہا کہ جی وہ جنرل فیض حمید ایک کالے دور کا نام ہے، سیاہ دور کا، جو کہ پاکستان کی کئی دہائیوں پر محیط ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ دوز 4 years. دیکھیے میں عمار صاحب کی بات سے اور مظہر صاحب کی نیچرلی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ایک ڈیلیبریٹو پروسیس کے بعد ایک فوجی قوانین آرمی ایکٹ 1952 کے نیچے جو FGCM کا پروسیجر ہے اس کے مطابق ایک طویل ٹرائل ہوا، جس کے اندر بظاہراً، اور ہمارے سامنے ریکارڈ تو اس وقت موجود نہیں ہے اور نہ ہی وہ ریکارڈ تفصیلی طور پہ کسی وقت بھی موجود ہو سکے گا، کیونکہ اگر آپ نے پریس ریلیز دیکھی ہو ISPR کی تو اس کے اندر دیگر دفعات کے علاوہ ہمارا انٹرسٹ تو نیچرلی اس کے اندر پولیٹیکل اور دیگر کچھ ایلیمنٹس کا ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیے غور سے تو اس کے اندر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بھی وائلیشن کا، OSA کی وائلیشنز کا بھی تذکرہ ہے. جب OSA کی وائلیشنز ہوں یا آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی کی ایلیگیشنز ہوں، اور وہ ہوں بھی ایک فارمر DG ISI کے بارے میں، تو یہ بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے کہ کسی بھی وقت پہ ہمارے پاس پوری ایویڈنس سامنے آئے گی، بیکاز وہ قانونی طور پہ وہ ایویڈنس پروٹیکٹڈ ہے، اس کے اندر پاکستان کے بڑے امپورٹنٹ راز ہو سکتے ہیں. تو ہم ایویڈنس کے اوپر تو بھی بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات ضرور کہ اس ایویڈنس کی بیسس کے اوپر 15 مہینے کا ایک ٹرائل چلا، جو کہ بظاہراً پورا ڈیو پروسیس کو فالو کرتا ہوا نظر آتا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا، خواہ اس کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے اس کی ہمدردی ہو یا کوئی اور بات ہو، جو اس بات کو اپوز کرے گا یا اسے اپوز کرنا چاہیے کہ کسی بھی محکمے کے اندر، کسی بھی ادارے کے اندر، کسی بھی طبقے کے اندر اگر کسی نے خلاف ورزی کی ہے قانون کی تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں یہ والا ٹرائل خاص طور پہ اور یہ والی سزا، جیسے کہ آپ جانتی ہیں ماضی میں جنرل اسد درانی واز DG ISI، ان کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے ایک کچھ احکامات دیے، کچھ ٹرائل کی بھی فوج کے اندر کارروائی شروع ہوئی. جو اصغر خان کیس تھا اس کے اندر سپریم کورٹ نے FIA کو ڈائریکٹ کیا اس وقت کے آرمی چیف اور DG ISI کے بارے میں کوئی کارروائی کی جائے دیگر لوگوں کے ساتھ، وہ آج تک نہیں ہوئی. ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یہ باتیں تو ماضی کے اندر ہوتی نہیں کہ اصغر خان کیس کے اندر اور دیگر کیسز کے اندر اس طرح کے ٹرائلز ہونے چاہیے، لیکن یہ اصل میں پایا تکمیل تک پہلی دفعہ پہنچا. میری دعا یہ ہے، صرف فوج کے پرسپیکٹو میں نہیں، تمام چیزوں کے پرسپیکٹو میں، اگر آپ پچھلے 20-25 سال کی تاریخ دیکھ لیں کم از کم، تو ہم نے کچھ ایسے طبقات کریٹ کر دیے، صرف فوجی نہیں دیگر جگہوں پہ بھی، جو کہ تقریباً جو بھی کر گزرے وہ ان کی کوئی قانون کے اندر پکڑ نظر نہیں آئی. فار ایگزامپل ہماری جوڈیشری کے اندر، میں کیونکہ بطور وکیل یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری کے اوپر ہر قسم کی ایلیگیشنز لگیں پچھلے 20-25 سال کے پیریڈ میں. اگر آپ جنرل مشرف صاحب کے پیریڈ سے آنورڈز کی بات کریں، لیکن اس پیریڈ میں کسی سپریم کورٹ کے جج کو، کسی ہائی کورٹ کے جج کو اس طرح کی کرمنل پروسیکیوشن فیس کرنے نہیں کی. تو ہم نے ایک ایسا طبقہ کریٹ کر دیا جوڈیشری کے اندر یا جوڈیشری کے تھرو، جس کے خلاف قاضی فائزہ صاحب کی طرح مقدمات بھی چلے لیکن کوئی مثبت اس کے اندر کارروائی نہیں ہوئی. ماضی میں افتخار چودھری صاحب کے خلاف ارسلان افتخار ریلیٹڈ کیس چلا، اس میں بھی کوئی مثبت کارروائی نہیں ہوئی، وہ تمام چیزیں بند کر دی گئیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہماری سیاست کے اندر بھی ایک ایسا طبقہ ہے
جو کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اریسٹ ہوا, کہیں پہ کوئی ٹرائل میں کنوکشن ہوئی, لیکن لانگ ٹرم میں وہ کنوکشن سٹینڈ نہیں کی. وہ لوگ جو کہ سیاسی اثر و رسوخ والے تھے وہ اپنی کنوکشنز میں سے نکل کے واپس برسر اقتدار ہیں. ہم نے دیکھا کہ بزنس کے اندر ابھی یہ کیا ہی ایسی ایگزامپلز دی جائیں. کراچی کے اندر ایک لڑکی جس نے 2 لوگوں کو, ہم سب نے وہ فوٹیج دیکھی, گاڑی کے نیچے دے دیا ایک باپ بیٹی کو, وہ رہا ہو گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ 2 لڑکیوں مار دینے والے رہا ہو گئے. اس سے پہلے کوئٹہ کے اندر ہم سب نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی جس میں ایک ایم پی, ایک اچکزئی صاحب نے ایک پولیس کے کانسٹیبل کو رون دیا تھا. سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے. ان کی کوئٹل ہو گئی اس بیسس پہ کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کے خلاف. ہم نے اکراس دا سوسائٹی, خواہ بزنس ہو, خواہ فوج ہو, خواہ عدلیہ ہو, خواہ سینئر بیوروکریٹس ہوں, آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کے کسی چیئرمین کو, کسی ممبر کو پچھلے 20-25 سال میں کوئی میجر سزا نہیں ہوئی. حالانکہ ہر پاکستان کی جماعت کہتی ہے کہ 2018 کا الیکشن بھی صحیح نہیں تھا, 24 کا بھی صحیح نہیں تھا, 13 کا بھی صحیح نہیں تھا, 8 کا بھی صحیح نہیں تھا, 2002 کا بھی صحیح نہیں تھا. تو ہم نے کچھ ایسے طبقے کریٹ کر دیے جس میں تقریباً ایک ڈی فیکٹو لیگل امیونٹی کریٹ ہو گئی تھی. مجھے امید یہ ہے فوج اپنا کام اپنی کارروائیوں کے مطابق پہلے بھی کر رہی تھی, اب بھی کر رہی ہے, لیکن مجھے امید یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد آہستہ آہستہ صرف فوج کے اندر نہیں, اکراس انسٹیٹیوشنز, جوڈیشری میں, بیوروکریسی میں, ہماری پاور پالیٹکس کے اندر, ہمارے بڑے بڑے پیسے والے بزنس مین کے اندر یہ کہانی ختم ہوگی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی حیثیت کی وجہ سے قانون سے ماورا ہیں. وہ ماضی کے اندر ماورا رہے, چلیں ہمارے سے غلطی ہوئی, لیکن آج سے یہ روایت شروع کرتے ہوئے آئندہ اگر کوئی شخص کتنا بھی وہ بڑی پوزیشن پہ کیوں نہ ہو, اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو پاکستان کا قانون اس کو کٹہرے میں لے کے آئے گا. یہ بہت اچھی بات. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, اس پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. ججمنٹ کے نتیجے میں کیا سوالات اٹھتے ہیں اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. مظہر, یہ انہوں نے جو ڈسکشن ہے اس کو براڈر اس پہ کینوس پہ لے آئیں جو کہ اہم ایک کینوس ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ماورائے قانون جو ایک ریت ہے اس ملک میں, طبقات جو بنائے گئے ہیں, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ دس از دا بگننگ آف سم تھنگ پازیٹیو اکراس دا بورڈ؟ دیکھیے نصیب, وہی میں نے کہا نا کہ وہ یہ دیکھنا پڑے گا ہم کیا تنقید کیا رہی ہے سیاست میں مداخلت پر. سب سے بڑی تنقید کیا رہی ہے اکراس دا بورڈ؟ میں تنقید کی بات کر رہا ہوں کہ کانسیپٹ آف اسٹیٹ ود ان اسٹیٹس, اور یہ جو رہا ہے کہ جس طرح میں نے کہا, میں آپ کو کئی سیاسی جماعتوں کی مثالیں دے سکتا ہوں بشمول مسلم لیگ, کہ یہ جماعتیں کیسے بنی, ان کے لیڈران کیسے بنے. آپ شریف اٹھا لیں, آپ جو ہے عمران اٹھا لیں, یہ ایم کیو ایم فنومینا اٹھا لیں, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں نا. تو کیا یہ مقدمہ, کیونکہ اس میں یہ ساری بات کی گئی ہے, اور ایک بنیادی بات, ساری برات سے مراد یہ ایک بنیادی بات کی گئی ہے کہ سیاست میں مداخلت, تو کیا یہ جو کنوکشن ہے, یہ جو سزا ہے, یہ ایک مثال بن سکتی ہے کہ اس چیز کے خاتمے کی؟ اگر یہ بن سکتی ہے تو ظاہر ہے اس سے اچھا کوئی اقدام ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ ادارے کو اس تنقید سے جو ہٹائے گی اور جو اس کی ایک ساکھ ہے وہ اپنی جگہ قائم ہوگی اور زیادہ مضبوط ہوگی, بلکہ سیاسی جماعتوں پر پھر دباؤ زیادہ بڑھے گا, کیونکہ سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ شیلٹر لینے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ شیلٹر ان کو مل جاتا ہے. یہ اگر ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ مقدمہ بھی اور یہ سزا بھی یہ لانگ ٹرم میں بہت پازیٹیو سائڈ پہ جائے گی بہت. اور اگر یہ صرف ایک انڈیویجول کیس رہتا ہے اور چیزیں وہیں کی وہیں رہتی ہیں تو ظاہر ہے اس کا وہ امپیکٹ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا جائے گا. تو یہی چیلنج ہے, یہی دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے آگے. عمار, چیلنج یہی ہے کہ دیکھنا ہے آگے کیا ہوتا ہے. آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ سوالات جو دونوں نے ہمارے دوستوں نے اٹھائے ہیں وہ بڑے جائز سوالات ہیں, اور ایک اور آپ اس کو اگر ایڈریس کیجئے گا کویسچن کو, کہ کل ہمارے پروگرام میں ایک قانون دان تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو جنرل فیض حمید کے خلاف یہ جو ٹرائل ہے, دس از لمیٹڈ ٹو آفٹر ہی لیفٹ ہز پوزیشن, اور جب وہ ریٹائر ہو گئے تھے تو اس کے 2 سال کے اندر اندر جو انہوں نے کیا ہے. تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ کیا وہ صحیح کہہ رہے تھے, یا از دس
also covering his time in authority, in command? इसके तो बहुत सारे कानूनी पहलू हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि 9 मई का वाकया जनरल फैज के रिटायरमेंट के बाद हुआ, और जनरल फैज के उस वाकये में जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई प्रोटेस्ट नहीं था, वो एक तरह से एंटी आर्मी और एंटी स्टेट किस्म का प्रोटेस्ट था। उसमें जनरल फैज की मौजूदगी के शवाहिद बड़े वाजे मिल रहे हैं। और ये जो अब सिलसिला शुरू हुआ है ना एहतसाब का, मेरे दोस्त जो बात कर रहे थे साथ, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि ये सिलसिला किसी एक फर्द पर, किसी एक इदारे पर मौकूफ नहीं होना चाहिए। आप और इस मीडिया में बहुत अरसे से हैं और बहुत रिस्पेक्टेड आपका नाम है, लेकिन हमने दो तबकों के बारे में हमेशा बात की है। हमने बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, पॉलिटिशियन ने ये कर दिया। कभी हम पॉलिटिशियन को गाली देते हैं, कभी हम एस्टेब्लिशमेंट को। जुडिशरी भी अब आ गई हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब जुडिशरी भी आ गई है। आपको याद होगा कि साकिब निसार, जावेद हाशमी साहब ने जब धरने के अंदर एक तकरीर की थी कि जजेस की एक कतार आ रही है, 4-5 जजेस हैं। तो इस सारे वाकये के अंदर जो कुछ हुआ, जो इस मुल्क की तबाही फेरी गई, जिस तरह जमहूरियत को बर्बाद किया गया, मईशत को बर्बाद किया गया सिर्फ नवाज शरीफ को हटाने के लिए और इमरान खान को लाने के लिए, इसमें हम साकिब निसार को, खोसा को, बंदयाल को, इन लोगों को कैसे भूल सकते हैं? ये शरीके जुर्म लोग रहे हैं और हमेशा इनके हवाले से हम बात कर देते हैं, लेकिन इनको कभी कोई सजा नहीं हुई। और ये वो तबका है जो सियासी जमात का भी तुफैलिया रहा है, इस्टेब्लिशमेंट का भी तुफैलिया रहा है। ये इधर से भी फायदे उठाते हैं, उधर से भी फायदे उठाते हैं, लेकिन इनका ना आज तक कभी कोई एहतसाब हुआ, ना हमने किसी को सूली पे लटकते देखा, ना उम्र कैद की सजा हुई, ना ये एसपीआर की स्टेटमेंट के अंदर इनका नाम था। तो अगर हमने इस मुल्क को दुरुस्त करना है, अगर हम इस मकाम पर पहुंच गए हैं कि अब हम दुरुस्त फैसले करने लगे हैं, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सियासत में, जमहूरियत में मदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अदलिया के रोल को भी डिफाइन करना चाहिए, सियासी जमातों को भी सबक हासिल करना चाहिए। ये जो इमरान खान के दौर में होता था कि ऐवान में नंबर पूरे करने की जिम्मेदारी किसी और फोन करते थे कर्नल जी, वो आमिर लियाकत साहब की सारी तकरीर आपको याद होगी। वो कहते थे कि जो हमें बुलाता है वही लेके आए, जहां कहेंगे वोट डाल देंगे। ये सारी सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। और अगर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आप बात करना चाहते हैं, इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक भयानक, खौफनाक, इबरतनाक तजुर्बा साबित हुआ। अब उन्हें तजुर्बात से परहेज करना चाहिए। इस तरह के तजुर्बात से परहेज करेंगे, खुद भी तरक्की करेंगे, मुल्क भी आगे बढ़ेगा। अच्छा, तो ये अगर आपकी इजाजत से एक छोटी सी तौसीफ कर दूं, आप ही के पास मैं आना चाह रही हूं। मैं, आप तौसीफ भी कीजिएगा और इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि ये तो दिस इज म्यूजिक टू आवर ईयर्स, क्योंकि हमने इतनी दहाइयों में देखा जो होता रहा है। यहाँ कभी हम बोलते हैं, कभी हम चुप हो जाते हैं, कभी हम गालियां खाते हैं, कभी हम पत्थर खाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोशिश तो रही है कि जो बात सही है वो सामने करें। लेकिन हैंस जो अम्मार कह रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हो पाएगा, ये कोई करेगा? अगर खुदाई शुरू की तो ये तो हर चीज खोदी ही जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कौन है मावरे अब जुर्म तो गलत लफ्ज है, यानी कि कौन है जिसके खिलाफ शिकायत नहीं होगी। साद, देखिए, हम तो मैम इकबाल के उस शेर के मानने वाले हैं कि जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। अगर इसके अंदर 2 नहीं 10 लोग शामिल हैं तो 10 को सजा मिलनी चाहिए। अगर माजी के नहीं आज के लोग भी शामिल हैं तो उनको भी कल को सजा मिलेगी। अगर माजी में कुछ लोग रह गए, बिल्कुल अमार साहब ने दुरुस्त कहा, जुडिशरी जिसका मैंने पहले ही आपकी तरफ आप पॉइंट आउट किया। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर एहतसाब का अमल होना चाहिए तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। हमारा मसला ये है कि कुछ लोग एहतसाब का अमल 2018 से शुरू करना चाहते हैं, वो कहते हैं उससे पहले ना जाएं। कुछ 2013 से शुरू करना चाहते हैं, वो कहते हैं उससे पहले ना जाएं। कुछ 1990 से शुरू करना चाहते हैं, वो कहते हैं उससे पहले ना जाएं। भाई, एहतसाब का अमल अगर होगा और अगर उसके अंदर शफाफियत होगी तो अक्रॉस द बोर्ड होगा। जो भी इस वक्त मौजूद है उस सब के खिलाफ होना चाहिए। और इसके अंदर कोई इदारा, कोई शख्स, कोई पर्सनालिटी, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें मावरा आइन और कानून नहीं है। जिसने, ख्वाह वो मीडिया से उसका ताल्लुक हो, ख्वाह जुडिशरी से ताल्लुक हो, ख्वाह ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक हो, इलेक्शन कमीशन से हो, फौज से हो, कहीं से भी हो, पॉलिटिशियन से ताल्लुक हो, अगर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी तभी इस मुल्क के अंदर कोई थोड़ी अच्छी नवीद पड़ेगी। और हमें उम्मीद ये है और दुआ ये है कि जनरल फैज के ट्रायल
उस बारिश की पहला कतरा, चलें पहला ना कहें, कोई मुस्बत उस बारिश की एक क्लाउड बर्स्ट है जिसके बाद ये तमाम चीजें सामने आनी चाहिए। इससे तो कोई डिसएग्री नहीं करता। जो आपने, मैं सिर्फ इतनी सी तौसी आपकी इजाजत से करना चाहता हूं कि जो आप बात कर रही थी कि कल आपके पास कोई लीगल एक्सपर्ट थे जिन्होंने कहा कि पोस्ट रिटायरमेंट उनके अफेंस के ऊपर बात है। ये बात दुरुस्त है कि उनके जो प्रेस रिलीज के अंदर भी बात वाज़ेह है कि उनके पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज के ऊपर उन्हें सजा जरूर हुई है, लेकिन प्रेस रिलीज भी अगर पढ़ लें और अगर आप इसकी केस की तारीख भी देख लें तो ये सिर्फ पोस्ट रिटायरमेंट की हद तक ये बात लिमिटेड नहीं है। उसकी वजह यह है कि जनरल फैज के खिलाफ कार्रवाई तब शुरू हुई थी जब टॉप सिटी के पर्सपेक्टिव में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि मुतल्लिका महकमा अपनी कार्रवाई शुरू करे। उसके बाद फौज के अंदर ये वाली कार्रवाई शुरू हुई। जो टॉप सिटी के मुकदमे वाली कार्रवाई है, जो इस ट्रायल का हिस्सा थी, जो इस FGCM का हिस्सा थी, वो उस पीरियड से रिलेट करती है जब वो जब वो DGC थे या जब DG आए थे। रिटायरमेंट के बाद टॉप सिटी वाले केस का ताल्लुक कम, माजरत अगर मैं इसमें दुरुस्त बात नहीं कर रहा तो प्लीज तौसी कीजिएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुकदमा था जिसमें काजी फाइजा साहब ने हुक्म सादर किया कि महकमा अपनी कार्रवाई करे इन कंप्लेंट्स के ऊपर, वो उस कार्रवाई को या उस कार्रवाई को जो इस ट्रायल का हिस्सा थी वो उस पीरियड से रिलेट करती है जब वो हाजिर सर्विस थे। और यही हमारे लिए उम्मीद भी है कि अगर आप फौज के उन अफसरान को जो अपने कानून का, आइन का की खिलाफ वर्जी अगर किसी वजह से करें तो उनका सिर्फ पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज नहीं, ब्यूरोक्रेसी का, जुडिशरी का, फौज का, हर बंदे का जो हाजिर सर्विस है, अगर उस वक्त की एक्टिविटीज का एहतसाब नहीं होगा तो पोस्ट रिटायरमेंट पे तो फिर बंदा वैसे वीक हो जाएगा, फिर तो कोई फायदा नहीं। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जी, इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डिस्कशन इस वक्त हो रही है जजमेंट के हवाले से और बहुत से सवालात उठ रहे हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मसलन ये जो बात अभी हो रही है कि जहाँ जहाँ जिसने गलती की है, जिसने मावरे कानून डिसीजंस लिए हैं या एक्शन लिया है ओवर द पास्ट डेकेड्स, उन सब का एहतसाब होना चाहिए। योर कमेंट ऑन दैट? देखिए, सबने हम सब तकरीबन एक बात पर मुत्तफिक हैं और वो ये है कि सियासत में गैर सियासी इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इसमें हम पिक एंड चूज ना करें। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि जी इमरान खान को हटाने वालों के खिलाफ एहतसाब हो तो मैं ये भी कहूंगा कि नवाज शरीफ को हटाने वालों के खिलाफ भी एहतसाब हो। मैं ये भी कहूंगा कि नवाज शरीफ को लाने वालों का भी एहतसाब हो और बेनजीर को हटाने वालों का भी एहतसाब हो। तो हम ये माजी में एक तवील उससे चले जाएंगे। इससे बेहतर ये कि आज जो हुआ है उसको एक मिसाल बनाया जाए और इदारे के तौर पे ये तय किया जाए कि आइंदा सियासत में मुदाखलत नहीं होगी और सियासी जमातों को अपना काम करने दिया जाए और सियासी जमातें कुछ सबक सीखें अपनी तारीख से। बस इतना है। इतना। जी अम्मार, अच्छा, ये जो बात की अभी कि जो उनका ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड है उसके हवाले से भी एहतसाब होना चाहिए, तो फिर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनका ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड के हवाले से एहतसाब होता है तो हम ये नहीं कह सकते, सोच भी नहीं सकते कि जनरल बाजवा का उन इक़दामात से कोई ताल्लुक नहीं था जो उन्होंने ड्यूरिंग द सर्विस किए। अगर हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि DGI जो काम करता है उसका इल्म चीफ को होता है हर अगर चीफ को इल्म नहीं है, पहली बात तो ये है कि वो उस ओहदे का हकदार नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही, 100%। और अगर उन्हें इल्म था और उन्होंने जानते बूझते खामोशी इख्तियार की या हल्लाशेरी दी या किसी स्टेज पर सियासतदानों को ये धमकी दी कि मुझे एक्सटेंशन दे वरना मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, तो मेरे ख्याल में फैज हमीद से ज्यादा कड़ी सजा जनरल बाजवा की बनती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ना, दो आए हैं सामने ओपिनियंस आपकी डिस्कशन में। एक तो ये कि जी जो पीछे जिसने किया उस सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए, और फिर मजहर ये कह रहे हैं कि जी ये जो इस वक्त एक्शन लिया गया है मेक दैट इनटू एन एग्जाम्पल, और फिर इदारा जो है और इदारे जो रिलेटेड हैं वो अपने ये बात को मुस्तनद बनाएं कि फिर इंटरफियरेंस ना। और दूसरी तरफ मैं तो ये भी कहूंगी कि सियासतदान जो फिर जुड़ जाते हैं इनके साथ फायदा उठाने के लिए, उनको भी कुछ देखना पड़ेगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना तो था, बताइएगा आप क्या कहेंगे इस पे अमार? देखिए,
جو عمران خان صاحب نے اس ملک کے ساتھ کیا نا، انہوں نے سارا کچھ تباہ کرنے کی کوشش کی. ان کو سبق یہ سکھایا گیا تھا کہ آپ نے ہر سیاستدان کو گالی دینی ہے، آپ نے جمہوریت کو گالی دینی ہے، آپ نے ایوان کو گالی دینی ہے، آپ نے جوڈیشری کو گالی دینی ہے. اور ایک نفرت، ایک زہر انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ایسا بھرا ہے کہ جو آج تک کبھی ہمیں میڈیا پر نظر آتا ہے، کبھی سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے، کبھی کوئی سیاستدان گلی میں نکل جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے. یہ ساری کیفیت اس زہر کی وجہ سے ہے جو مسلسل لوگوں میں بھرا. میثاق جمہوریت بہت اچھا ڈاکومنٹ تھا. عمران خان صاحب اگر سیاستدان ہوتے تو انہیں شاید ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت پڑتی کہ وہ دوبارہ میثاق جمہوریت کریں جس میں عمران خان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ کو انڈرسٹینڈ کر کے انہیں ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر یہ میثاق کیا جاتا. لیکن چونکہ ان کا مطمع نظر باقیوں کو گالی دینا ہے، وہ اپنا سبق بھولے نہیں ہے، لہذا ان کے لیے جو آگے بالکل بند گلی ہے، راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا. ٹھیک، ساتھ کنکلوڈنگ کامنٹ کوئکلی. دیکھیے، عمران خان صاحب کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اوپر بہت سی تنقید ہو سکتی ہے، ان کے سپورٹرز ان کو بہت سا سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن میری صرف اتنی سی گزارش ہے عمار صاحب سے بھی اور سب سے بھی کہ یہ ٹیمپٹیشن درست ہے کہ ہم کہیں کہ ایک سیاستدان نے جو اب سے صرف 4 سال 5 سال پہلے پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنا، اس نے سیاست کے اندر تلخی اور گالی اور دیگر کلچر لیے. لیکن مظہر صاحب بھی موجود ہے، عمار صاحب خود دہائیوں پہ، آپ کا میڈم خود دہائیوں پہ اس پہ تجربہ ہے. سیاست کے اندر گالی بہت عرصے سے چل رہی ہے. ضرور عمران خان صاحب نے اس کو شاید زیادہ کر دیا ہو، لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے سیاسی رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اگر جمہوریت چلے گی تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کریں گے، تبھی چلے گی. کسی ایک شخص کے اوپر بلیم کر کے یہ کہانی آگے نہیں بڑھ سکتی. جی مظہر. اب سب نے بات کر لی ہے. ایک چیز تو طے کریں نا، ہم سب کا تجربہ تقریباً 30 سال کا تو ہے ہی نا، اگر کچھ کا زیادہ ہوگا، کچھ کا کم ہوگا. ان 30 سالوں میں ہم نے کیا دیکھا ہے؟ کون وجہ تنقید بنتا ہے پولیٹیکل ڈیریل کرنے کا؟ کیوں ہر کوئی اپنا جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے، اور جب اقتدار میں آتا ہے تو اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے. تو اکراس دا بورڈ چیزیں ہوئی ہیں نا یہ، یعنی اس میں جوڈیشری کا، جس طرح ابھی عماد بھی کہہ رہے تھے، جوڈیشری کا سب سے بھیانک رول رہا ہے. اس لیے کہ لوگ جب آخر میں انہی کی طرف دیکھتے ہیں نا کہ وہ کچھ کریں گے، اور اگر وہیں انوالومنٹ پائی جائے تو پاکستان میں کیونکہ ایک سسٹم جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں دیکھیں، یہ ٹرم جو ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ، یہ ٹرم بذات خود کتنی پرابلمیٹک ہے. اس لیے کہ گورنمنٹس ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کے انڈر ساری انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں طے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو، ایک پولیٹیکل سسٹم کو، ایسا ہے آپ نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو پروان چڑھانا ہے، آپ نے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کو پروان چڑھانا ہے، تو آپ نے یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ نے سسٹم کو کس طریقے سے رن کرنا ہے. جس دن ہم نے یہ طے کر لیا کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، اس لیے کہ لوگوں کا انوالومنٹ تو بالکل ختم کر دیا ہے آپ نے سسٹم سے. جب تک لوگوں کا انوالومنٹ واپس نہیں آئے گا اور لوگوں کا اعتماد نہیں بحال ہوگا، کوئی بھی سسٹم نہیں پروان چڑھ سکتا. کوئی نہیں سسٹم پروان چڑھ سکتا. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. نا تو درست ہے کہ بات ہم کر رہے تھے اکاؤنٹیبلٹی جو کہ فوج نے انیشیٹ کی ود ان ISI انپریسیڈنٹڈ. ساتھ جب ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، اس وقت بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں اور قواعد و ضوابط میں رہتے ہوئے ظاہر ہے ان کے ڈاکٹر کو، بہنوں کو ملنے دینا چاہیے. اور یہ بہت ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی اچھا تو چور تھے تو چور کہا. اب بات یہ ہے کہ ایک آپ نے میوچل کوئی اکاموڈیشن بھی کرنی ہے، آپ نے کو ایگزسٹ بھی کرنا ہے، ملک بھی ایک ہے، اس میں آپ کے پاس آئین ہے، آپ کے پاس بہرحال ادارے ہیں. اور جب ہم پاسٹ کی بات کر رہے ہیں تو ادارے ہیں جس میں جوڈیشری ہے اور تمام معاملات ہیں. کیا اس کی طرف جایا گیا یا پھر یہ کہا گیا کہ اس کو بھی ڈالو جیل میں، اس کو بھی ڈالو جیل میں، یہ بھی چور ہے وہ بھی چور ہے؟ یہ نہیں بھولنا چاہیے ہمیں کہ بلاول بھٹو نے کہا تھا پرائم منسٹر اس وقت عمران خان صاحب کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ یو آر آر لیڈر، وی ول فالو یو پرائم منسٹر. کووڈ کے زمانے میں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا پرائم منسٹر چارٹر آف اکانومی بنائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اب یہ تو پھر سب کے سامنے ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کتنی ٹالرنس تھی کتنی ٹالرنس نہیں تھی. یہ بات ساتھ کی اپنی جگہ درست ہے کہ سب نے
دکھائی انٹالرنس کہ کبھی کسی نے کہا میں گلا پکڑوں گا, کسی نے کہا گھسیٹوں گا, یہ لیکن ایک تواتر سے جو ایک معاملات بگڑے, اور یعنی کہ شاید اٹس ناٹ فیشنیبل کہ تہذیب کو نہیں سمجھا جاتا اہم, لیکن تہذیب جو ہے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ سنبھالتی, اور تہذیب کی وجہ سے سپیس بنتی آگے چلنے کی, جتنا بھی آپ میں تفریق ہو. تو یہ بہت سے معاملات ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا, جس میں کہ اب سیاستدانوں کی بھی جو ذمہ داری ہے وہ ہے, اور فوج کی اپنی ذمہ داری ہے, اور یہ جو ذمہ داری جس طرح سے یہ ہم نے دیکھا ہے, جو ججمنٹ آئی ہے, یہ جو ورڈکٹ آیا ہے اگینسٹ جنرل فیض حمید, دس شوڈ بی دا بگننگ, ایبسلیوٹلی دا بگننگ. اور عمار کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ ٹاپ کمانڈ جو تھی وہ کہاں تھی, وہ اگر انہیں نہیں معلوم تھا تو پھر ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس عہدے پہ. بہت سی باتیں کی گئیں ٹاپ کمانڈ نے اپنے دور میں, اور اس پر ہمیشہ بات بھی ہوتی رہی ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی ادھر بھی درست ہونی چاہیے, اور سیاستدانوں میں ہر قسم کی سیاسی جماعت میں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا اپنے آپ کو, اینڈ سرٹنلی ناٹ لیسٹ آف آل پی ٹی آئی. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.